وائس آف ریئلٹر میں بابر صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں کراچی سے خیبر تک جو بات جو ہے ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، یا لوگ جو ہیں جس پہ زیادہ گفتگو ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہے پاکستان کا قرضہ، اور پاکستان کے قرضے کی جو گونج ہے، جو بازگشت ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی جو مایوسی ہے، وہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے صدر ایم رحمان صاحب۔ ایم رحمان صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت وائس آف ریئلٹر کو دیا۔ ایم رحمان صاحب، آپ کی بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں آج کل وائرل ہو رہی ہیں، اور آپ اس مسئلے پہ بہت زیادہ ہمیں ووکل دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں انہیں نہ صرف اترنا چاہیے، بلکہ آپ کے پاس اس کے مطابق سلوشن بھی موجود ہے۔ چونکہ آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ہی وہ واحد سیکٹر ہے جس کے ذریعے پاکستان کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی بات کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے؟ کیا ایسا پلان ہے آپ کے پاس جس سے پاکستان کے قرضے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے تھرو اتر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ باور بھائی آپ کا کہ آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، میں نے جو آپ نے ویڈیوز کا ذکر کیا تو اس میں نے تمام چیزوں کا جن سے پاکستان کا قرض اتر سکتا ہے ان کا بریفلی ذکر کیا ہے۔ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی اسپیشلسٹی ہے، اور آپ نے اگر ریسنٹلی کوئی 20 to 25 ایئرس کی تاریخ دیکھی ہو تو ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ پاکستانیوں کی اسپیشلسٹی ہے۔ پاکستان میں اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنے میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور خصوصاً اوورسیز پاکستانی وہ جو ریمیٹنسز کی صورت میں پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں اس کا 65% جو کہ ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں لگتا ہے وہ بلین آف ڈالرز ہے۔ تو کیوں نہ اس اسپیشلسٹی کو پاکستان کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ پاکستان میں اس وقت 80 لاکھ گھروں کا شارٹ فال ہے۔ یہ وہ میں اعداد و شمار بتا رہا ہوں جو کہ بیورو آف اسٹیٹکس پاکستان ہمیں بتاتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 5 سے 7 لاکھ گھر چاہیے۔ پاکستان کی موجودہ کیپیسٹی جس میں 99% پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیٹ کرتا ہے، وہ 3 سے 3.5 لاکھ گھر بنانے کی ہے۔ تو جس چیز کا شارٹ فال پاکستان میں موجود ہے، تو شارٹ فال کا مطلب یہ ہے کمی، اس کو لینے والے بھی موجود ہوں گے، اور لینے والے 24 کروڑ پاکستانی بھی ہیں، اور تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی۔ میں نے جو ابھی ایک پروگرام کیا اس میں نے یہی بتایا کہ پاکستان میں ایسی لینڈز موجود ہیں جس میں ہمارے پاکستانی یہاں کے رہنے والے اور اوورسیز پاکستانی انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے 131.2 بلین ڈالرز قرض کو اتارنے کے لیے ہمیں $1 لاکھ جو کہ پاکستانی 2.75 3 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے، وہ کسٹمرز چاہیے، چاہے وہ کوئی پلاٹ لیں، چاہے وہ کوئی اپارٹمنٹ لیں، چاہے وہ کوئی گھر لیں۔ اب آگے سٹیپ آتا ہے کہاں لیں، کہاں انویسٹمنٹ کریں۔ تو جیسے کہ دبئی نے اپنی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ترقی دی، جیسا کہ سعودیہ عرب دینے جا رہا ہے، جیسے کہ یورپ میں لنڈن یا دیگر شہر جنہوں نے اپنی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ذریعے بلین آف ڈالرز اپنے ملک میں لے کر آئے،
اسی طرح پاکستان بھی کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، جیسے کہ سابقہ گورنمنٹ نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی، پنجاب کی موجودہ گورنمنٹ نے پنجاب ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کمپنی بنائی۔ اسی طرح پاکستان لیول کے اوپر پہلے تو ایسی کسی اتھارٹی کا قیام عمل میں لے کر آیا جائے، اور پھر اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اسپیشل پرسنز، اسکلس پرسنز، یا وہ لوگ جو کہ اس فیلڈ میں ماہر ہیں، جس میں ہمارے بلڈرز بھی ہیں، جس میں ہمارے ڈیولپرز بھی ہیں، جس میں ہمارے ریئلٹرز بھی ہیں، جس میں ہماری مارکیٹنگ کمپنیز بھی ہیں، جس میں ہمارے بینکس بھی ہیں، جس میں ہماری لیزنگ کمپنیز بھی ہیں، اور جس میں ہمارے انڈسٹریسٹ بھی ہیں، اور جس میں ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے وہ لوگ جن کے پاس انویسٹمنٹ موجود ہے، کیوں نہ ان سب کو یکجا کرنے کے بعد ہم ریئل اسٹیٹ میں کوئی ایسا پلان دیں جس سے یہ پیسہ ہمارے پاس آئے، اور اس پیسے سے ہم یہ قرض اتار دیں، اور نیکسٹ اسٹیپ زمین کی اویلیبلٹی کا ہے۔ اس میں نے کہ جیسے کہ ذکر کیا کہ شہر فیصل کے اوپر کراچی میں 65% رقبہ تقریباً گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہے۔ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی زمین ہے۔ اس کے اوپر ایسے کوئی ہائی رائز بلڈنگز کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے جائیں جس میں ہمارے لوکل پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی اس میں انویسٹمنٹ کریں، اور یہ ہائی رائز بلڈنگ کی صورت میں مثالیں موجود ہیں۔ ابراج البیت مکہ شریف میں اس ایک بلڈنگ کی ورتھ جس پہ سعودیہ نے سرمایہ کاری کی اس وقت $15 بلین تھی، جو آج کی مارکیٹ میں تقریباً $22-23 بلین بنتے ہیں، جو صرف ایک بلڈنگ پہ انویسٹمنٹ کی گئی۔ برج الخلیفہ دبئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ، جس پہ اس وقت تقریباً $1.5 بلین کی انویسٹمنٹ کی گئی، اور موجودہ دور میں وہ $3-3.5 بلین بنتے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس ایک بلڈنگ سے بلین آف ڈالرز کمائے، اور مسلسل وہ اس سے ارننگ کر رہے ہیں۔ تو شارع فیصل جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اسی طرح اسلام آباد میں آپ نے ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگز میں یا مختلف پرائیویٹ بلڈرز کو کوڑیوں کے داموں زمینیں بیچ کے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ زمینیں آپ پاکستان کے لیے استعمال کرتے، پاکستان کی پبلک کی فلاح کے لیے استعمال کر لیں۔ اسی طرح جیسے آپ نے ایک شاہراہ دستور بنائی ہے، اسی طرح اسلام آباد میں کوئی ایسی ایک اور شاہراہ بنا دیں، اس کا نام شاہراہ پاکستان رکھ دیں، جس میں کوئی 100 ہائی رائز بلڈنگز کا پروجیکٹ بنائیں اور اس کو مارکیٹ میں سیل کریں۔ زمین تو گورنمنٹ کی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد راولپنڈی رنگ روڈ، جس کے سراؤنڈنگ میں ہزاروں ایکڑ زمین موجود ہے، اس کو پاکستان کے لیے یوز کر لیں۔ اسی طرح لاہور میں راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، جس پہ 1,00,000 ایکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے، یہ زمین آپ نے کوڑیوں کے دام لوگوں کو دی۔ کیا یہ زمین 1,00,000 ایکڑ سے زیادہ آپ پاکستانی کے لیے یوز کرتے، اس میں سے 13,00,000 پلاٹس نکالتے، یہ پلاٹس اوورسیز پاکستانیوں کو بیچ دیتے، یہاں کے پاکستانیوں کو بیچتے، اس میں ایمینٹیز نکالتے، اس میں سکولز، ہائی رائز بلڈنگز، کالجز، یونیورسٹیز کے پلاٹس نکالتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے 30-32 ہمارے بینکس ہیں جن کے پاس بلین آف ڈالرز موجود ہیں، ان کو کہتے کہ آپ ایک ہائی رائز بلڈنگ آپ کنسٹرکٹ کریں، اس پہ سرمایہ لگائیں، یہ محفوظ ترین سرمایہ ہے، اور ان کو آگے پاکستانیوں کو بیچ دیں، اس سے آپ کو پیسے آ سکتے تھے، جیسے کہ لیزنگ کمپنیز نے بتائیں، جیسے میں اسٹاک ایکسچینج کے لوگ بتائے، اور ہمارے سینکڑوں بلڈرز اور ڈیولپرز ایسے ہیں جو یہ زمین لینے کے بعد جوائنٹ وینچر کر کے گورنمنٹ کو یعنی کہ بلین آف ڈالرز کی سرمایہ کاری دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چلیں اس پہ پلاٹ ہی کاٹ دیتے اور اس کا بہترین کوئی انفراسٹرکچر بناتے۔ اس میں مثالیں موجود ہیں، جیسے DHA کی ہمارے پاس مثال ہے، بحریہ ٹاؤن کی مثال ہے، کہ ایسا بہترین انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے اور اس کو 100% کنسٹرکٹڈ کرتے، یعنی کہ یہ نہ کریں کہ آپ پلاٹ کی صورت میں لوگوں کو ڈیلیور کر دیں، وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہ کریں، آپ پلان کریں اور پلاننگ کے ساتھ آپ یہ عہد کریں کہ اس کو ہم نے 100% کنسٹرکٹ کرنا ہے،
اس کنسٹرکشن سے آپ کی سینکڑوں انڈسٹریز بھی چل دیں گی. پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر آلریڈی انڈسٹری ہم ہیں, اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. ہماری انڈسٹریز چلیں گی. اسی طرح سٹیل مل کی زمین آپ کے پاس موجود ہے, وہ 10 سے 15 ہزار ایکڑ جو زمین اس وقت بچ گئی ہے آپ کے پاس, یہاں پر آپ کوئی ہائی رائز موسٹ کمرشل پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں, اور اس میں دنیا کی بڑے بڑے ملکوں کی جو کمپنیز ہیں ان کو آپ دعوت دیں, اس پہ انویسٹمنٹ کریں. اس سے ہم یہ 131 بلین ڈالرز قرضہ کچھ نہیں ہے. اس میں ول کی ضرورت ہے, ان لوگوں کی ضرورت ہے جو سکلز پرسن ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس ایسی لینڈز موجود ہیں. کراچی میں کوئی جزائر ہیں 2-3, جس میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارا جو ایک ریئل اسٹیٹ آئیکن تھا, اس نے 20 to 25 بلین ڈالرز کا کسی غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ کیا تھا, اور وہ کوئی سندھ گورنمنٹ اور وفاق کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے یہ آگے جا نہیں سکا. اسی ریئل اسٹیٹ آئیکن کی خدمات لینے کے بعد آپ یہاں پر 25, 30, 40, 50 بلین ڈالر کا کوئی منصوبہ سٹارٹ کر دیں, اور یہ پیسہ پاکستان کی اکانومی میں لے آئیں, اور جو پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائیں جس میں آپ اس سب کو مینیج کریں, یا کوئی ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں پاکستان کے لیے, اس میں سب کو مینیج کر لیں. نہ کوئی یہ ریاضی کا کویسچن ہے, نہ کوئی یہ الجبرے کا کویسچن ہے, سیدھا سادہ فارمولہ ہے. آپ مارکیٹنگ کمپنیز ہائر کریں, بلڈرز کو ہائر کریں, تو یہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں. لیکن اصل ضرورت ہے ول کی. ہمارے پاس ول موجود ہے تو ہم یہ کام کر جائیں گے. آپ ایک ہائی رائز بلڈنگ صرف دبئی کی مثال لیں, اس بلڈنگ میں نے کہ جیسے کاسٹ کی, اس میں تقریباً ہر سال 17 ملین وزٹرز آتے ہیں. وہ 3 سال میں اپنی جتنی کاسٹ ہے اس کو مکمل کر دیتی ہے صرف وزٹرز آنے سے اور لوگوں کو وہاں پر انٹرٹین کرنے سے. تو کہنے کا مطلب ہے اس سال صرف دبئی کی جو ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن تھی وہ 90 بلین ڈالرز کی تھیں ایک صحرا میں. اس میں سے 33% ڈائریکٹ اوورسیز انویسٹمنٹ تھی. 33% کا مطلب ہے تقریباً کوئی 27-28 بلین ڈالرز. کیا یار یہ پاکستان میں نہیں آ سکتی انویسٹمنٹ؟ آپ کے پاس میں نے جیسے کہ بتایا 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی موجود ہیں, ان کو آپ راغب کریں. پھر آپ چائنا سے اتنے معاہدے کرنے جا رہے ہیں, چائنا کے لوگوں کو انٹرٹین کریں, چائنا کے بینکس کو بلائیں, وہ ہاؤس لون دیں اور کم پیسوں پہ دیں. یعنی کہ سب سے اگر کوئی سیف لون ہے جس کا ڈوبنے کا 1% چانس نہیں ہوتا وہ ہاؤسنگ لون ہے, کیونکہ یہ اموویبل پراپرٹی ہے, یہ اپنی جگہ پر رہے گی, یہ کہیں نہیں جائے گی. بالکل اس میں 1% رسک نہیں ہے. اگر کوئی آپ بینکس کی پیمنٹ واپس نہیں کرتا, آپ نے جو انویسٹمنٹ وہاں پر اس کو گھر خریدنے کے لیے یا پلاٹ خریدنے کے لیے دی, تو وہ آپ کے پاس چیز موجود ہے, اس میں 1% بھی رسک نہیں ہے. اور چائنا کے, امارات کے یا دیگر دنیا کے دیگر ممالک کے کئی بینکس ایسے ہیں جن کو آپ اپنی اس شعبے میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راغب کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے ملک کے 30 سے 32 ایسے بینکس ہیں جو ہاؤسنگ میں لونز دے سکتے ہیں. اتنی ہی لیزنگ کمپنیز ہیں جو اپنے ملک کو لون دے سکتی ہیں. یہ آپ کے پاس بلین آف ڈالرز اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن کس چیز کی ضرورت؟ پھر میں کہوں گا ول اور کمپیٹنٹ پرسنز, اور وہ کمپیٹنٹ پرسنز جو صرف پاکستان کے لیے سوچیں. اور یہ کام ہوگا انشاءاللہ تعالی, پاکستان کے لیے ہوگا. اچھا احمد رحمان صاحب, ایک عام تاثر یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے, اور ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں ایگریکلچر سے. ہم کہتے ہیں کہ زمینیں جو ہیں وہ ایگریکلچر کی ختم ہوتی جا رہی ہیں, ان پہ پلازا بن رہے ہیں, ان پہ پلاٹ بن رہے ہیں, ان پہ تعمیرات ہو رہی ہیں, اور اس سے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نقصان پہنچ رہا ہے معیشت کو. آپ اس بات کا دفاع کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں بابر بھائی, سب سے پہلے تو اس کی سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے یہ دنیا کی دولت کا 54% ہے, اور دنیا کے تقریباً سب بگ آئیکونس ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. اور جن لوگوں کی یہ سوچ ہے وہ سطحی سوچ ہے, یہ نان پروڈکٹیو یونٹ نہیں ہے. اس ریئل
اسٹیٹ کو صحیح طرح مینیج کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو 100% کنسٹرکٹیو یونٹ کی طرف لے کر جائیں, یعنی کہ جو بھی بلڈر, جو بھی ڈیولپر یا جو بھی پروموٹر ریئل اسٹیٹ کا کوئی پروجیکٹ جب اس کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے تو اس میں آپ مینڈیٹری کریں کہ آپ اس پہ کنسٹرکشن کریں گے ود ان 2 years 50% اور ود ان 5 years آپ اس کے اوپر 100% کنسٹرکشن کریں گے. تو یقین کریں اس ایک ہی مینڈیٹری چیز کی وجہ سے آپ کی سینکڑوں جو منسلک انڈسٹریز ہیں وہ بھی چلیں گی اور آپ کے لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, کیونکہ لیبر کی سب سے زیادہ کھپت زراعت کے بعد ریئل اسٹیٹ میں آتی ہے. جیسے کہ آپ ایک گھر کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس میں مستری, راج مزدور, پلمبر, آرکیٹیکٹ, ووڈن کا کام کرنے والے, الیکٹریشین کا کام کرنے والے, چھت کی بھرائی کرنے والے, اسٹیل کی کٹنگ کرنے والے, شیشے کی جو انڈسٹری سے منسلک لوگ, الیکٹریشنز اور جو لوہے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ, یعنی کہ یہ ہزاروں قسم کی مختلف لیبرز کے لوگ ہیں جن سے لاکھوں خاندان وابستہ ہیں, ان کو روزگار ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انڈسٹریز ہیں جو اسٹیل بناتی ہیں, جو ہماری انڈسٹریز سیمنٹ کی مینوفیکچرنگ کرتی ہیں, جو ہماری انڈسٹریز برکس بناتی ہیں, جو ہماری انڈسٹریز ٹائلز بناتی ہیں, جو ہماری انڈسٹریز الیکٹرانکس کے ایکوپمنٹس بناتی ہیں, جو ہمارے کیبلز تارز بنتے ہیں, جو ہماری فرنیچر کی تمام انڈسٹریز کے ساتھ منسلک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری شیشے کی انڈسٹری اور ہماری یہ جو اسٹیل کی گرلز بنتی ہیں, یعنی کہ انگنت فومیگیشن, یعنی کہ اتنی انڈسٹریز ہیں. پینٹ کی انڈسٹری ٹوٹل اس کے ساتھ منسلک ہے. اس کے ساتھ وال پیپرز کی انڈسٹری, یعنی کہ میں کون سی انڈسٹری آپ کو گنواؤں جو اس ہماری ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ ایک سطحی سوچ ہے کہ ریئل اسٹیٹ نان پروڈکٹیو یونٹ ہے. اور دوسری چیز, جب آپ کا ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ آئے گا تو یہ ملک کے لیے آئے گا. آپ جب ریئل اسٹیٹ سے سرمایہ آئے تو اس کو آپ زراعت کی طرف لے کر جائیں, اس کو آپ انڈسٹریز کی بہتری کے لیے لے کے جائیں, اس میں آپ بہترین انفراسٹرکچر کے لیے استعمال کریں اس پیسے کو. اگر ایک گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں اور اس میں ریئل اسٹیٹ والا سب سے زیادہ آپ کا کماؤ بیٹا ہے, تو وہ جو کماؤ بیٹا آپ کا کمائی کر رہا ہے اس کی کمائی باقی 4 بھائیوں پہ بھی لگائیں. اگر اس میں ایک زراعت کرتا ہے تو زراعت کو پیسہ دے دیں, ایک انڈسٹری لگاتا ہے تو انڈسٹری کا پیسہ دے دیں. یعنی کہ آپ کی کہیں سے ارننگ آنی چاہیے. یہ آپ کے پاس ارننگ آئے گی تو یہ ان میں لگے گی. اور ہمیں دوسرا سلوگن اپنانا پڑے گا, میڈ ان پاکستان. یعنی کہ ریئل اسٹیٹ کی جتنی بھی منسلک انڈسٹریز ہیں آپ ملک میں ایسا انفراسٹرکچر بچھائیں کہ یہ ساری کی ساری جتنی مٹیریل ریئل اسٹیٹ میں استعمال ہوتا ہے یہ میڈ ان پاکستان استعمال ہو, تاکہ ہمارے ملک کی انڈسٹری پھلے پھولے اور ترقی کرے. اور جو ہمارے ملک میں اس وقت انڈسٹری کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری یہ جو لائٹ, جو ہماری گیسز اور یہ جو ہماری LPGs, یعنی کہ یہ جتنی انرجی یا پیٹرولیم لگائیں اس کی وجہ سے یہ ترقی نہیں کر پا رہی. آپ نے اس کے ریٹس اتنے ہائر پہ لے جا چکے ہیں کہ ہم نہ چائنا سے کمپیٹیٹ کر پاتے ہیں, نہ ہم بنگلہ دیش سے کمپیٹیٹ کر پاتے ہیں, نہ ہم انڈیا سے کمپیٹیٹ کر پاتے ہیں. ان کے ریٹس کم کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تو ملک کی انڈسٹری خود بخود چلے گی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. اس وقت پاکستان بڑی کریٹیکل سچویشن میں ہے. آپ کا ٹوٹل جو بجٹ آپ کے پاس آتا ہے اس میں آپ
جو ہم نے یہ 131.2 بلین ڈالرز کے قرض لیے، ان کا سود ادا کرنے کے بعد اور پھر جو ہماری فورسز جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں ان کا بجٹ دینے کے بعد، اور گورنمنٹ کی جو اپنی مشینری ہے جس میں بیوروکریٹس ہیں، جس میں دیگر گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کو پیسہ دینے کے بعد ہمارے لیے بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچتا۔ تو جب تک آپ اس ایکسپینڈیچر کو ختم نہیں کریں گے، اس لون سے آپ جان نہیں چھڑوائیں گے، یہ لون ادا نہیں کریں گے، تب تک آپ پیسہ ترقیاتی بجٹ کا کیسے ملک میں لے کر آئیں گے؟ جی ناظرین، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، جیسا کہ آل کراچی ریلٹر ایسوسیشن کے صدر ایم رحمان صاحب نے فرمایا کہ جس قرضے کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہ حل ہونے والی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر اس کو آگے لانے کے لیے حکومت جو ہے وہ اچھی پالیسیز لے کر آئے، اور جیسا کہ بہت ساری باتیں اس وقت ایم رحمان صاحب نے کی، انہی خطوط پہ چلا جائے، تو ہمیں یقین ہے کہ آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ایم رحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریلٹر کو وقت دیا۔